بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کے درس میں کچھ شرف اور نو کے تعلق سے بنیادی باتیں بیان ہوئی تھی۔ آج وعدے کے مطابق اتوار، پیر اور منگل کے دن نحو کے سلسلے میں کچھ گفتگو عرض کی جائے گی۔ سب سے پہلے خلاصۃ النو کا جو پہلا سبق شروع ہوتا ہے، نحو کسے کہتے ہیں اور اس کے واضح وغیرہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوئی تھی۔ آج اصطلاحات، یعنی جب ہم نحو پڑھنا شروع کریں گے تو جن جن کلمات اور الفاظ کا استعمال ہوگا تو اس کا معنی و مطلب کیا ہوتا ہے نحو کی اصطلاح میں، وہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب یاد رکھنا ہے۔ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت، اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یہ بہت بالکل آسان سا ہے کہ کوئی بھی جب عربی میں لکھیں گے ہم تو زبر زیر پیش ہوگی، دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی، اسی طرح کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہوگا، کبھی جزم ہوگا۔ تو اس کے مختلف نام دیے گئے ہیں تاکہ پھر جب بحث کی جائے، بات کی جائے اس سلسلے میں، تو وہ صرف نام لیا جائے اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے حرکت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک زبر ہو، یا تو ایک زیر ہو، یا تو ایک پیش ہو۔ ظاہر سی بات تینوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، زبر زیر پیش، یا زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ اور تینوں کو جب ایک ساتھ بولنا ہو تو ان کو حرکات ثلاثہ، یعنی کہ تینوں حرکت یہ کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر با زبر ب ہے، تو با زبر ب، تو اس پہ جو زبر ہے اس کو حرکت کہتے ہیں، اور چونکہ با پر زبر اس لیے با کو متحرک کہتے ہیں۔ اسی طرح نون پیش نو، مثال کے طور پر نون پیش نو، تو نون کے اوپر پیش ہے تو پیش کو یہ حرکت کہیں گے، اور چونکہ نون کے اوپر پیش ہے اس لیے نون کو متحرک کہتے ہیں۔ تو یہ حرکت اور متحرک یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہ جو بات تھی حرکت، یہ تو ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش کی تھی۔ اب اگر دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ تو دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر با والی مثال ہم نے لی، ایک زبر والی، اب دو زبر والی لے لیں تو با دو زبر بن، تو با دو زبر بن، تو دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، اور وہ دو زبر کس پر ہیں؟ با پر ہے، تو با کو کیا کہتے ہیں؟ با کو کہتے ہیں منون، یعنی کہ جس پر تنوین دی گئی ہو۔ اسی طرح نون والی مثال آپ لے لیں کہ نون دو پیش نون، تو دو پیش کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے، اور نون کو منون کہیں گے۔ با اور نون میں نے ایسے ہی لیا ہے، کوئی خاص اس میں نہیں ہے، کوئی بھی حرف میں اسی طرح سے آپ لے سکتے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زبر زیر پیش ایک ہے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہے، تو اسے حرکت کہتے ہیں، اور جس پر وہ ہوں گے جس حرف پر اسے کیا کہیں گے؟ متحرک۔ اور دو زبر دو زیر دو پیش ہیں تو اسے تنوین کہیں گے، اور جس پر ہو اسے منون کہیں گے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری چیز آتی ہے۔ اب یہ تو جو قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، حرکت اور تنوین وغیرہ۔ اب نحو میں تھوڑا، اب یہ تھا ایک زبر کا الگ نام دیا گیا حرکت، اور دو زبر کے لیے تنوین کہا گیا۔ اب اگر اس طرح سے کہنا ہو کہ جو زبر میں بھی چلے اور دو زبر میں بھی چلے، ایک زیر میں بھی چلے دو زیر میں بھی چلے، اور ایک پیش میں بھی چلے اور دو پیش پہ بھی چلے، تو اس طرح سے بولنا ہو تو ایک دوسرا لفظ آتا ہے، تو ایک یا دو زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور ایک یا دو زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تیسرے نمبر کے پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک یا دو زبر کو فتحہ، ایک یا دو زیر کو کسرہ، اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اور جس پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، جیسے جس پر حرکت ہو اسے
متحرک کہتے ہیں، جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، اور جس پر فتحہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مفتوح کہتے ہیں، جس پر کسرہ ہو یعنی کہ ایک یا دو زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب مثال کے طور پر جیم زبر ج ہے تو ہم کہیں گے کہ جیم ہے یا مفتوح ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں گے جیم مفتوح ہے، اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جیم پر ایک یا دو زبر ہے۔ مثال کے طور پر میم میں مقصور ہم بات کریں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ میم پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، یعنی کہ ایک یا دو زیر ہے۔ اسی طرح جب مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا کہ با مضموم ہے، تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم یہ سمجھیں کہ با پر ضمہ ہے، اور ضمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک یا دو پیش کو ضمہ، یعنی کہ با پر ایک یا دو پیش ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ اصطلاح میں یہ ہے کہ الف سے یا کر، یعنی الف با تا سا جیم ہا خا سے لے کر حمزہ یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی یا حروف ہجا کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ لمبا میں سبق نہیں دے رہا ہوں، تھوڑا دماغ کو بھی استعمال میں لائیں، تھوڑا زور دیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور لکھ کر یاد رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آگے چل کے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہو اور اس کی برکتیں حاصل ہو، اور قرآن و سنت کو سمجھنے میں زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔